القاب میں سے جو ایک اہم ترین صفت جناب سیدہ کے لیے تصور کی جا سکتی ہے. ایک صفت جناب سیدہ کے لیے جو اہم ترین صفت ہے، لیکن اس سے پہلے ذہن میں رہے کہ یہ کہنے والے کون ہیں؟ اشرف الانبیاء ہیں جو رحمت للعالمین. اور پھر ہمارے عقیدے کے حساب سے بھی بات رہے، دوسروں کے حساب سے بھی اچھا نتیجہ نکلے گا، ہمارے حساب سے تو اور زیادہ اچھا نکلے گا کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ نبی کسی وقت نبی نہیں تھے اور اچانک ہو گئے. نہ، ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اعلان فرمایا، اب ان کو اجازت ہوئی کہ آپ کھول دو اس بات. تو اشرف الانبیاء تو ہمیشہ سے رسول تھے، اولو العزم تھے، خاتم الانبیاء تھے، رحمت للعالمین تھے ہمیشہ سے. کنتو نبیا والآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے مرحلے میں تھے. تو اب یہ کون فرما رہے ہیں؟ وما ينطق عن الهوى، کہ جو اپنی خواہشات سے نہیں بولتے جب تک کہ وحی نہ آ جائے. وہ فرما رہے ہیں جناب سیدہ کے لیے. کس عمر میں فرما رہے ہیں؟ کہ جب تقریباً وہ 5-6 سال کی. اب یہ ذہن میں رہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، کہ جس میں ہم سب کے لیے جو ہے، خصوصاً بچوں کے لیے، کہ جب کہا جائے کہ ان میں اسوہ حسنہ ہے، تو جب وہ اپنی والدہ حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ صلوات سلام علیہا کے شکم مبارک میں تھیں، اور جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا تنہائی کے عالم میں تھیں، جب پریشان ہوتی تھیں تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان سے باتیں کرتی تھیں، ان کا دل بہلاتی. اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے جب کبھی اشرف الانبیاء سوال کرتے تھے تمہارا کیا حال ہے، تو فرماتی تھی کہ میرے شکم میں جو یہ بچی ہے، یہ جو مولود ہے، یہ تنہائی میں دل بہلاتی ہے. تو ہم یہاں تصور کریں کہ ابھی دنیا میں نہیں آئی ہیں، لیکن ماں کا خیال کر رہے ہیں. ابھی تقریباً 4-5 سال کی ہیں، تو اس دوران قطعاً کہ جب شکم مادر میں ہے اور ماں کا اتنا خیال کیا، تو جب دنیا میں قدم رکھا ہو اس وقت بھی قطعاً ماں کا خیال کیا ہوگا. اب ایک وقت آیا کہ ماں دنیا سے چلی گئی، اور جناب سیدہ یہ جانتی ہیں کہ میرے والد 2 اہم ناصروں سے محروم ہو گئے بیک وقت. ایک جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام. اب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جانتی ہیں کہ میں اپنے بابا کے 2 مددگار جانے کے بعد میں ان سے کچھ مانگوں یا میں ان کو کچھ دوں. جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی یہ بیٹی ہیں، اس ماں کی جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اور حضرت خدیجہ میں اتنی کہا جا سکتا ہے کہ جرت نہیں تھی سب کچھ لٹانے کے بعد کہ وہ اشرف الانبیاء سے یہ کہہ دیتی کہ جس لباس میں آپ پر وحی آتی تھی وہ مجھے کفن میں دے دیجیے. اپنے منہ سے نہیں بول سکی. اس کے لیے کس کو انہوں نے وسیلہ بنایا؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، کہ میرے مرنے کے بعد اپنے بابا سے کہنا کہ جس لباس کو آپ پہنتے تھے اور آپ پر وحی نازل ہوتی تھی وہ میرے کفن میں رکھ، اس کا مجھے کفن دے. جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اقربا، رشتہ دار سب کچھ چھوڑ دیے شیب ابی طالب میں، تو اس خاتون کی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور اس ماں کا دل بہلاتی تھی حضرت فاطمہ. اور جب یہ ماں اور حضرت ابو طالب دنیا سے چلے گئے، جناب سیدہ نے اپنے بابا سے کچھ مانگا نہیں، بلکہ اتنی محبت دی انہیں، اتنی محبت دی کہ اشرف الانبیاء کوئی مبالغے سے کام نہیں کرتے، کوئی شعر نہیں کہہ رہے تھے وہ مبالغہ میں، بلکہ حقیقت میں کہا کہ فاطمہ اپنے باپ کی بھی. یعنی جناب سیدہ نے باپ سے ممتا نہیں چاہی، بلکہ اپنے باپ کو اتنی محبت دی کہ اشرف الانبیاء کو کہنا پڑا فاطمہ تو ام ابیہا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جناب سیدہ کی روش پہ اگر کوئی چلنا چاہے تو اپنے ماں باپ کا خیال کرے اور ان کی خدمت کرے. اب جناب سیدہ سلام علیہا
یہ ذہن میں رہے کہ جب اس دنیا میں آنے سے پہلے اپنی والدہ کا دل بہلا رہی ہیں، اور ماں اور حضرت ابو طالب کے جانے کے بعد باپ کی اتنی خدمت کر رہی ہیں، تو جب دنیا میں آنے سے پہلے جناب خدیجہ کی وہ خدمت کر سکتی ہیں، تو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا یہ سلسلہ باقی ہے۔ عموماً اعتراض کیا جاتا ہے کہ توسل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ انسان دو چیزوں سے مل کے بنا، ایک روح ایک جسم۔ موت کے بعد روح اور جسم میں فرق ہوتا ہے، انسان ختم نہیں ہوتا۔ اشرف الانبیاء کل بھی نبی تھے، آج بھی نبی ہیں۔ وہ کل بھی رحمت للعالمین تھے، آج بھی رحمت للعالمین، وہ ختم نہیں ہوئے۔ اور جناب سیدہ آج بھی اس رحمت للعالمین کی ماں ہیں، اور کل بھی اس رحمت للعالمین کی ماں تھی، یعنی آج بھی ام ابیہا ہیں اور کل بھی ام ابیہا تھی، اور رحمت للعالمین کے لیے آج بھی خیر کثیر ہیں اور کل بھی خیر کثیر۔ اور جب بھی کوثر کے اوپر دقت کریں تو ہمیشہ یہ سوچیں کہ یہ خیر کثیر ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہیں، وہ تو ہیں، یعنی صرف ہمارے آپ کے لیے خیر کثیر نہیں ہے، وہ خیر کثیر اس کے لیے ہیں کہ جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔